محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کما احسن اللہ الیک، احسن احسان کرو، نیکی کرو، کما احسن اللہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، الیک تیرے ساتھ۔ نیکی کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں، اس نصیحت میں، جو کہ دراصل سورہ القصص کی آیت نمبر 77 کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں قارون کا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برادری کا ایک آدمی تھا، چچا زاد بھائی تھا، اور دنیاوی مال و متاع سے بہت مالا مال تھا، یعنی کافی امیر کبیر آدمی تھا، کا قصہ مذکور ہے۔ آیت کے اس ٹکڑا میں قارون کا قصہ مذکور ہے۔ مکمل وضاحت کے لیے معتبر کتب تفاسیر کو دیکھ لیا جائے۔ آیت کے اس حصہ میں دوسروں کے ساتھ بغیر کسی عرض و عوض کے نیکی و بلائی اور احسان کرنے کی نہایت مؤثر انداز میں تعلیم دی گئی ہے۔ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر کسی سابقہ احسان اور بغیر کسی عوض کے تجھ پر بے پناہ احسانات کیے، اسی طرح تو بھی اے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوسروں کے ساتھ احسان و بلائی کا معاملہ کرو۔ احسان کے بدلے احسان اور اعداد و شمار کے چکر میں نہ پڑو۔ ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کے ساتھ بلائی اور احسان کرتا جا، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو اور تجھ پر صرف اس دنیاوی زندگی میں مزید انعامات و احسانات کی بارش نہ ہو، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا مستحق ہو کر نہ صرف آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رہے، بلکہ جنت کی بہترین اور دائمی ولازوال نعمتوں سے بھی مستفید ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جانی و مالی وسعت کے ساتھ ساتھ ایسی دریا دلی اور خدمت خلق سے ایسا سرشار دل بھی عطا فرمائے کہ دوسروں پر بغیر کسی لالچ و دنیاوی اور ذاتی مفاد کے بے حد و حساب احسانات کر کے بھی سیر ہونے کا نام نہ لے، بلکہ مزید دوسروں کے کام آنے کے جذبہ سے سرشار ہوں، تاکہ دیگر عاملین قرآن کی طرح ہماری یہ مختصر سی زندگی بھی اس قرآنی تعلیم کا جیتا جاگتا اور منہ بولتا ثبوت ہو، عملی نمونہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملے کی، اس ضرب المثل کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ احسن کما احسن اللہ الیک، احسن بلائی کرو، نیکی کرو، کما احسن اللہ الیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بلائی کی ہے۔ بلائی کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بلائی کی ہے۔ لغوی و صرفی تحقیق، احسن نیکی کر، یہ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فیہ ہے، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔
باب افعال سے آتا ہے احسن یحسن احسانا، اس کا مصدر ہے احسانا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، اور صرف صغیر ہے احسن یحسن احسانا فہو محسن۔ کا یعنی کاف یہ حرف تشبیہ ہے، وہ حروف جو کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ یہ دو حروف ہے، ایک کا اور دوسرا کا ان، کا کی طرح، کا بمانا کی طرح اور کا ان گویا، تو یہ دو حروف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ما یہ مصدریہ ہے، اس جملہ میں اس ضرب المثل میں جو ما لفظ آیا ہے تو یہ مصدریہ ہے، یہ ما مصدریہ ہے۔ وہ حروف جو ما بعد والے جملے کو مصدر کے تعویل میں کر دیتے ہیں حروف مصدریہ کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو کہ ما بعد والے جملے کو مصدر کے تعویل میں مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں حروف مصدریہ کہلاتے ہیں، اور یہ کل 3 حروف ہے، ما، ان اور انا، ما، ان اور انا، یہ 3 حروف یہ ما بعد والے جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ یہ مثال دیکھیے، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اے بِرَحْبِهَا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ اور زمین ان پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ اے بِرَحْبِهَا باوجود کشادہ ہونے کے، اور زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ رحبت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، لیکن جب اس پر ما مصدریہ داخل ہوا تو ما مصدریہ نے اس فعل ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیا، کشادہ ہونا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اے بِرَحْبِهَا اور ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے۔ ما مصدریہ نے فعل ماضی رحبت کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ ان یہ بھی حروف مصدریہ میں سے ہے، یہ بھی ما بعد والے جملہ کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فما کان جواب قومہ پس ان کے قوم کا جواب نہیں تھا، ان کے یعنی لوط علیہ السلام کے قوم کا جواب نہیں تھا۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے، تو لوط علیہ السلام کے قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا اے قولہم مگر ان کا یہ کہنا، مگر ان کا یہ قول یعنی ان کا یہ کہنا کہ لوط علیہ السلام کو کون سا قول، اخرجوا آل لوط کہ آل لوط کو نکالو۔ فما کان جواب قومہ پس ان کے قوم کا یعنی لوط علیہ السلام کے قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا اے قولہم مگر ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا، اخرجوا آل لوط آل لوط کو نکالو۔ تو یہاں پر یہ قالو جو ہے یہ فعل ہے، لیکن جب اس پر ان مصدریہ داخل ہوا تو اس ان مصدریہ نے قالو فعل ماضی کو مصدر کے معنی قول میں کر دیا، قولا یعنی کہنا۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اے قولہم اخرجوا آل لوط پس لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر ان کا یہ کہنا، ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا کہ آل لوط کو نکالو۔ ان مصدریہ نے فعل ماضی قالو کو مصدر کی تعویل میں کر دیا، مصدر کے معنی میں کر دیا۔ تو اسی طرح یہ تیسرا حرف بھی آپ دیکھیے ان، یہ بھی حروف مصدریہ میں سے ہے۔ علمت انک قائم اے قیامک، علمت میں نے جان لیا، انک قائم اے قیامک تیرے کھڑے ہونے کو، میں نے تیرے کھڑے ہونے کو جانا، میں نے تیرے کھڑے ہونے کو جان لیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ قائمن یہ اسم فاعل ہے، یعنی یہ شبہ جملہ ہے، لیکن جب اس پر ان مصدریہ داخل ہوا تو اس ان مصدریہ نے اس اسم فاعل یعنی شبہ جملہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا، کھڑے ہونا، کھڑے ہونا۔
قیام کا یعنی تیرا کھڑا ہونا، علمت انک قائم اے قیام کا، علمت میں نے جان لیا، انک قائم اے قیام کا یعنی تیرے کھڑے ہونے کو، میں نے تیرے کھڑے ہونے کو جان لیا۔ ان مصدریہ نے اسم فاعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ تو اسی طرح اس جملہ میں یعنی احسن کما احسن اللہ الیک میں یہ جو ما آیا ہے تو اس نے بھی ما بعد والے فعل یعنی احسنہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ یہاں پر یہ جو ما آیا ہے یہ ما مصدریہ ہے اور اس نے ما بعد والے فعل کو یعنی احسنہ کو مصدر کی تعویل میں کر دیا۔ وضاحت انشاءاللہ ترکیب میں آ جائے گی، بس فی الحال آپ صرف اتنا جان لیں کہ یہاں پر یہ جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے۔ وضاحت انشاءاللہ ترکیب میں آ جائے گی۔ احسنہ نیکی کی اس نے، احسنہ نیکی کی اس نے، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ شش اقسام میں سے یہ یعنی احسنہ یہ ثلاثی مزید فیہ ہے اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے اور یہ باب افعال سے آتا ہے۔ احسن یحسن احسانا، الا جو ہے یہ حرف جر ہے اور یہ کا جو ہے کا یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ الیک میں یہ الا جو ہے یہ حرف جر ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ واحد مذکر حاضر یعنی مخاطب کے لیے آتا ہے، مخاطب اور حاضر ایک ہی چیز ہے۔ یہ کا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر مخاطب یعنی واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے۔ نحوی تحقیق، احسن کما احسن اللہ الیک، احسن کما احسن اللہ الیک، یہاں پر کما میں کا یہ برائے مثلا ہے۔ یہ کما میں جو کا ہے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حرف تشبیہ ہے یعنی یہ مثلا کے معنی میں ہے، اس کا یہ مثلا ہے۔ یہ کا جو ہے اس کو آپ مثلا تصور کر لیں اور یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے۔ کما میں کا یہ برائے مثلا مذکور ہے اور ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ کے بعد جو فعل آتا ہے یعنی احسنہ، یہاں پر احسنہ آیا ہے وہ اس سے مصدر بناتا ہے۔ ما مصدریہ کے بعد جو فعل آتا ہے تو ما مصدریہ اس فعل سے مصدر بناتا ہے، لہذا تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ یہ دیکھیے احسن کما، تو کما میں کا کیا ہے مثلا اور ما مصدریہ ہے، اس کے بعد جو فعل ہے اس سے ہم مصدر بنائیں گے احسن، اور یہاں پر یہ احسانا جو ہے یہ محذوف ہے۔ احسن احسانا کما، کما احسن مثل احسان اللہ، کما احسن مثل احسان اللہ الیک، الیک احسن کما احسن اللہ الیک، اے احسن احسانا مثل احسان اللہ الیک، تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ یعنی حاصل یہ کہ احسن اس کے لیے تو ہم مصدر مفعول مطلق محذوف نکالیں گے، تو یہ کس طرح ہو جائے گا احسن احسانا، اور کما میں کا جو ہے یہ مثلا کے لیے آتا ہے اور ما مصدریہ ہے، یہ ما بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا یعنی اس سے مصدر بنائے گا، تو کس طرح ہو جائے گا کما احسن اللہ مثل احسان اللہ، اور الیک اپنی جگہ پر آئے گا، تو تقدیر عبارت اس طرح ہو جائے گی احسن کما احسن اللہ الیک، یعنی احسن احسانا مثل احسان اللہ الیک۔ اس میں یہ احسن جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، یعنی احسن فعل امر کا فاعل ہے، اور احسانا یہ منصوب لفظاً مصدر محذوف موصوف ہے۔ منصوب تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے مفعول مطلق بننا ہے۔ مفعول مطلق ایسا مصدر ہوتا ہے جو اپنے ما قبل فعل کا ہم لفظ یا ہم معنی ہو، یہاں پر ہم معنی لفظ رہ گیا ہے۔ مفعول مطلق ایسا مصدر ہوتا ہے جو اپنے ما قبل فعل کا ہم لفظ یا ہم معنی ہو، جیسے آپ دیکھیں ضربت زیدن، ضربت
ضربت زیدن ضربن، تو یہاں پر یہ دیکھیے اس مثال میں ضربن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے جو کہ اپنے ماقبل فعل ضربت کا ہم لفظ ہے۔ ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو خوب مارا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہاں پر یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو خوب مارا۔ اور قعدت جلوساً، میں بیٹھ گیا، اس مثال میں جلوساً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے جو کہ اپنے ماقبل فعل قعدت کا ہم لفظ تو نہیں ہے بلکہ ہم معنی ہے۔ یہ ضربن جو ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے اور یہ جلوساً جو ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے، لیکن ضربن اپنے ماقبل فعل ضربت کا ہم لفظ ہے اور جلوساً اپنے ماقبل فعل قعدت کا ہم لفظ تو نہیں ہے البتہ ہم معنی ہے۔ اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ مفعول مطلق ایسا مصدر ہوتا ہے جو اپنے ماقبل فعل کا یا تو ہم لفظ ہو یا ہم معنی ہو، تو اس وجہ سے یہ ضربت زیدن ضربن میں یہ بھی مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ ماقبل فعل کا ہم لفظ ہے، اور جلوساً یہ بھی مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ اپنے ماقبل فعل کا ہم معنی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو احساناً ہے یہ بھی آپ دیکھیے اپنے ماقبل فعل احسن کا کیا ہے ہم لفظ ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ اور لفظاً اس وجہ سے ہے اس کا اعراب یعنی نصب لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ نصب پر تلفظ ہو رہا ہے۔ منصوب تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے مفعول مطلق بننا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ نصب پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر جو یہ زبر ہے تنوین کی صورت میں احساناً، اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ منصوب لفظاً ہے۔ اور یہ جو ہے یہ مصدر ہے محذوف، اس کو ہم نے محذوف نکال لیا ہے، مصدر ہے موصوف، اور پھر یہ موصوف ہے، ترکیب میں یہ موصوف آ رہا ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ مثلہ جو آ رہا ہے یہ بھی نکرہ ہے۔ احساناً یہ بھی نکرہ ہے اور مثلہ یہ بھی نکرہ ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو پہلے نکرہ کو موصوف اور دوسرے کو صفت بنائیں گے، اسی طرح اگر معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو پہلے معرفہ کو موصوف اور دوسرے کو صفت بنائیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے پہلے نکرہ یعنی احساناً اس کو موصوف بنائیں گے اور دوسرے نکرہ یعنی مثلہ اس کو صفت بنائیں گے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہاں پر دو نکرہ آئے ہیں تو اس احساناً کو ہم نے موصوف بنا لیا اور مثلہ کو ہم نے صفت بنا لیا۔ تو یہ احساناً جو ہے یہ منصوب لفظاً مصدر محذوف موصوف ہے، اور یہ مثلہ یہ منصوب لفظاً مضاف ہے، منصوب لفظاً مضاف ہے۔ منصوب تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے صفت بننا ہے، اور صفت اپنے موصوف کا تابع ہوتا ہے، چونکہ اس کا موصوف یعنی احساناً وہ منصوب ہے، تو اس وجہ سے صفت مثلہ یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی منصوب ہوگا۔ تو چونکہ یہ صفت بن رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اپنے موصوف کا اعراب میں کیا ہے تابع ہے، یہ بھی اس وجہ سے منصوب ہے۔ اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ نصب پر آپ دیکھیے باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، مثلہ میں جو لام ہے آخر میں اس پر جو زبر ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے مثلہ، تو اس وجہ سے یہ منصوب لفظاً ہے۔ اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ احسانی مضاف الیہ کے لیے مضاف بن رہا ہے، اس کے بعد لفظ آ رہا ہے احسانی، تو یہ اس کے لیے مضاف بن رہا ہے، یہ احسانی کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے اور احساناً کے لیے یہ صفت بن رہا ہے، احسانی کے لیے مضاف بن رہا ہے اور احساناً کے لیے صفت بن رہا ہے۔ تو یہ مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ احسان مضاف الیہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے جو کہ لفظ اللہ معرفہ کے لیے مضاف ہے، اور پھر خود یہ احسانی جو ہے
یہ اس کے بعد جو لفظ اللہ آ رہا ہے احسان اللہ، تو یہ احسان پھر اس کے لیے مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو ہے لفظ اللہ معرفہ کے لیے مضاف ہے، اور مضاف الی المعرفہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اور جو چیز معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر وہ خود بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ احسان اگرچہ نکرہ ہے، لیکن چونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ معرفہ بن گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں پر مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں، نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر یہ احسان اگرچہ خود یہ نکرہ ہے، لیکن چونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے احسان اللہ، معرفہ یعنی لفظ اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور مثل جو ہے یہ نکرہ ہے۔ تو مثل چونکہ نکرہ ہے تو اس وجہ سے اس کو مضاف بنائیں گے، اور اس کے بعد جو لفظ احسان آ رہا ہے اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، یعنی مثل نکرہ ہے تو اس کو مضاف بنایا، اور احسان یہ اگرچہ خود نکرہ ہے لیکن چونکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ تو چونکہ یہ احسان معرفہ بن گیا تو اس وجہ سے اس کو مضاف الیہ بنایا، تو مثل کو ہم نے کیا بنایا؟ مضاف بنایا۔ تو یہ مثل منصوب لفظاً مضاف ہے، منصوب تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے صفت بننا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ نصب پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے احسانی، اس کے بعد یعنی مثل کے بعد جو لفظ آ رہا ہے احسانی، وہ اگرچہ خود نکرہ ہے لیکن چونکہ وہ مضاف الی المعرفہ ہے تو اس وجہ سے وہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو قاعدہ کے مطابق نکرہ یعنی مثل کو ہم نے مضاف بنایا، اور معرفہ یعنی احسانی کو ہم مضاف الیہ بنائیں گے۔ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے احسانی کیا ہے؟ وہ معرفہ بن گیا۔ تو یہ مثل جو ہے یہ منصوب لفظاً مضاف ہے، اور یہ یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے، اور احسانی یہ مجرور لفظاً مصدر مضاف الیہ ہے، احسانی یہ مجرور لفظاً مصدر مضاف الیہ ہے۔ مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یہ احسانی یہ مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، احسانی میں جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ لفظاً مجرور ہے، اور مصدر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معنی مصدری پر دلالت کر رہا ہے، اور زمانہ اور نسبت الی الفاعل پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اور جو لفظ معنی مصدری پر دلالت کرے اور زمانہ اور نسبت الی الفاعل پر دلالت نہ کرے وہ چیز مصدر کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مصدر ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ لفظ اللہ جو کہ معرفہ ہے تو اس کی طرف یہ مضاف بن رہا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو چونکہ یہ معرفہ ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم نے مضاف الیہ بنایا، اور پھر یہ مضاف ہے، پھر یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، کیونکہ یہ خود نکرہ ہے، اگرچہ یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا، لیکن چونکہ یہ خود نکرہ ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم ترکیب میں پہلے کیا بنائیں گے؟ مضاف بنائیں گے لفظ اللہ کے لیے، اور لفظ اللہ کو معرفہ ہونے کی وجہ سے مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو یہ احسانی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجرور لفظاً مصدر مضاف الیہ مضاف ہے۔ تو مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ
یہ مضاف الیہ ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مصدر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معنی مصدری پر دلالت کر رہا ہے، اور زمانہ اور نسبت الی الفاعل پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ اور مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خود نکرہ ہے، اور لفظ اللہ یہ مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے۔ لفظ اللہ یہ مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے لفظ اللہ میں یہ آخر میں جو زیر ہے جر ہے، اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظاً مجرور ہے، اور مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نکرہ اور معرفہ آ جائے، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو چونکہ اس احسان خود نکرہ ہے تو اس کو ہم نے مضاف بنایا، اور لفظ اللہ کو ہم نے مضاف الیہ بنایا کیونکہ وہ معرفہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ لفظ اللہ یہ مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ تو اور الہ جو ہے مثل احسان اللہ الیک، یہ الیک میں الہ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور کا جو ہے یہ مجرور ہے، یہ مجرور محلاً ہے، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر یہ کا پر کیا داخل ہوا ہے، الہ حرف جر داخل ہوا ہے، یہ مجرور اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، اور اس کا اعراب یعنی جر محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب کیا ہے، محلاً ہے، یعنی یہ محلاً مجرور ہے۔ جار یعنی الہ اور مجرور یعنی کا مل کر یہ دونوں متعلق ہوئے مصدر مضاف احسانی کے ساتھ، مصدر مضاف احسانی کے ساتھ۔ مصدر مضاف احسانی اپنے مضاف الیہ اللہ اور متعلق اپنے مضاف الیہ لفظ اللہ اور متعلق الیک سے مل کر شبہ جملہ مجرور محلاً ہو کر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ بن گیا۔ احسان اللہ الیک یہ مضاف الیہ بن گیا، مضاف مثلہ کے لیے، مضاف مثلہ کے لیے، مضاف مثلہ اور مضاف الیہ احسان اللہ الیک یہ جب مل جائیں گے، مضاف مثلہ اور مضاف مثلہ اور مضاف الیہ احسان اللہ الیک مل کر یہ کیا بن گیا، صفت ہوا، مصدر محذوف موصوف احساناً کے لیے، یہ احساناً موصوف کے لیے کیا ہوا، صفت ہوا، موصوف احساناً اور صفت مثل احسان اللہ الیک مل کر یہ مفعول مطلق ہوا فعل امر احسن کے لیے۔ فعل امر احسن اپنے فاعل انت اور مفعول مطلق احساناً مثل احسان اللہ الیک سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ یہ جملہ امریہ انشائیہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس کے شروع میں احسن فعل امر آ رہا ہے، اور جس جملہ کے شروع میں فعل امر آئے تو وہ جملہ امریہ انشائیہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ احسن فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول مطلق احساناً مثل احسان اللہ الیک سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اے احسن احساناً مثل احسان اللہ الیک۔ احسن یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور احساناً یہ موصوف ہے، اور مثل یہ مضاف ہے، اور احسانی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی یہ مثل مضاف کے لیے تو مضاف الیہ ہے، اور لفظ اللہ کے لیے یہ مضاف ہے، اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے،
اور الیکا میں الا یہ حرف جر ہے اور کا یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے احسانی مصدر کے ساتھ۔ تو اس احسانی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ لفظ اللہ اور متعلق الیکا سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کے لیے، مثل مضاف اور احسان اللہ الیکا مضاف الیہ مل کر یہ احسان موصوف کے لیے صفت، احسان موصوف اور صفت مثل احسان اللہ الیکا مل کر یہ احسن فعل امر کے لیے مفعول مطلق ہوا۔ احسن فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول مطلق احسانا مثل احسان اللہ الیکا سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہوا۔ احسن نیکی کرو، بھلائی کرو، احسان کرو۔ احسن احسانا خوب بھلائی کرو، خوب نیکی کرو، خوب احسان کرو۔ مثل احسان اللہ اللہ تعالیٰ کے بھلائی کرنے کی طرح، اللہ تعالیٰ کے احسان کرنے کی طرح الیکا تیرے ساتھ، الیکا تیرے ساتھ۔ احسن احسانا خوب بھلائی کرو، مثل احسان اللہ اللہ تعالیٰ کے بھلائی کرنے کی طرح الیکا تیرے ساتھ، یعنی بھلائی کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔